الفاظ کو سن کر، بچوں کی بات کو سن کر، اور بچے کے انداز کو دیکھیے، مائک پر کھڑے ہو کر میں دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی اگر اچھے نمازی ہوں آپ آئیے اور پڑھیے، سورہ فاتحہ کو پڑھیے، اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کے بعد آپ رکوع اور سجدہ کیجئے۔ اس کے بعد آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کیا پڑھنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ کو یاد نہیں آنے والا جلدی سے، اور وہ چیزیں ان بچوں کے اندر پایا گیا۔ یہ ماننے والی بات ہے، کیونکہ میں اسی سرزمین سے ہوں، اس لیے مجھے اس چیز کو کہنے پر مجبور کر دیا کہ واقعی میں نے اس چیز کو ہمارے سونتھا کی اس سرزمین میں پایا۔ اس جیسا مکتب میں نے سونتھا میں اب تک کہیں نہیں دیکھا ہے۔ جس طریقے کی پڑھائی اور پڑھنے کا انداز، بولنے کا انداز، بات کرنے کا انداز، بچوں کو کھڑے ہونے کا انداز واقعی لبھا لیا۔ میں بہت ہی جلد میں خود بھی کوشش کروں گا، جیسے کہ حضرت مولانا اسلم صاحب نے فرمایا کہ اس کو ہو سکے تو مدرسے کے شکل میں تبدیل کی جائے۔ اگر ایسی ضرورت پڑی تو میں بھی اس کے ساتھ کندھا ملا کر آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شامل رہوں گا، کیونکہ میں بھی کوئی باہر سے نہیں ہوں، آپ ہی کے بچے ہوں۔ بس سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اگر دین کو پھیلانے کی ضرورت ہے تو ہمیں اس اسٹیج پہ آنا پڑے گا۔ دین کو اگر پھیلانا ہے تو ہمیں اس زمین پر ایسی جگہ میں آ کر بیٹھنا ہوگا، ورنہ ہمارے بچے دین سے بالکل دور ہو جائیں گے۔ آج جیسے کچھ دن پہلے جنازہ پڑھانے کے لیے ہمارے سونتھا میں وہ جو باہر سے آئے ہوئے لوگ، منشی لوگ ہوتے تھے، وہ جنازہ پڑھاتے تھے۔ آج تو الحمدللہ سونتھا میں ہر گاؤں میں جنازہ پڑھانے کے لائق ہو گیا۔ اگر ہم تھوڑے دن اگر دھیان سے ہٹا لیں تو پھر وہی دن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کرائے کے مولوی کو لا کر ہمیں جنازہ پڑھوانا پڑے گا۔ اور درد تو اسے ہوگا جس کی ماں کا جنازہ اس کا بیٹا خود پڑھاتا ہوگا، جو اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھاتا ہوگا، وہ پڑھتا ہوگا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا۔ ماں کا جنازہ سامنے ہوگا، باپ کا جنازہ سامنے ہوگا، اور آنکھوں میں آنسو آ جائے گا۔ اس آنسو کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے ماں یا باپ کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اتنا درد ہونا چاہیے۔ کرائے کے مولوی کو لائیے، کوئی دقت نہیں، وہ تو پڑھیں گے، لیکن درد اتنا نہیں ہوگا جتنا ایک بیٹے کو درد ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں تیار کرنی پڑے گی، ہمیں سامنے آنے کی ضرورت ہے۔ دین کو پھیلانے کے لیے اللہ کے نبی نے تو حضرت معاذ کو بلایا، مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، آواز لگا رہے ہیں، این معاذ، این معاذ، معاذ کدھر ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیچھے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا لبیک و سعادیک یا رسول اللہ، لبیک و سعادیک یا رسول اللہ، میں ادھر ہوں اللہ کے نبی، میں یہاں ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ معاذ میرا دل چاہتا ہے کہ تم دین کو پھیلانے کے لیے ملک شام چلے جاؤ۔ یہی نہیں دین کا پھیلانا۔ آج سجاد صاحب اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آ کر کے یہاں رہیں، مولانا اسلم صاحب سارے راحت کو چھوڑ کر آ کے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور آپ اپنے بستروں کو چھوڑ کر آ کے یہاں بیٹھے ہیں۔ یہی تو ہے دین کا پھیلنا اور پھیلانا۔ تو معاذ نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ معاذ میرا دل چاہتا ہے کہ تم ملک شام چلے جاؤ اور دین کو پھیلاؤ۔ حضرت معاذ سر کو جھکا لیے، زبان سے کچھ نہیں بولے، لیکن سر کو جھکانے کے انداز سے سمجھ میں یہ آیا کہ معاذ یہ چاہتا ہے کہ میں یہاں سے ہجرت کر کے ملک شام نہیں جانا چاہتا ہوں۔ گزرا ایک دن، گزرا دو دن، تیسرے دن اللہ کے نبی نے پھر اسی مسجد نبوی کے کونے میں کھڑے ہو کر آواز لگائی، این معاذ۔ معاذ نے کہا لبیک و سعادیک یا رسول اللہ۔ کہا معاذ میں حکم دیتا ہوں کہ آج تم ملک شام کے لیے سفر کر لو۔ الفاظ میں تبدیلی ہے۔ اس وقت کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ملک شام چلے جاؤ، اب کہہ رہے ہیں کہ میرا حکم ہے کہ تم ملک شام دین کو پھیلانے کے لیے چلے جاؤ۔
معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑ کے نہیں دیکھے، فوراً پیچھے مڑے اور دوڑتے ہوئے اپنے گھر کے طرف گئے، ایک اونٹنی پر اپنی سارے سامان کو لے لیے اور سارے سامان کو لینے کے بعد مسجد نبوی کے طرف اپنی اونٹنی کا نکیل پکڑ کے لے کے آ گئے اور مسجد نبوی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی جھک کے دیکھتے ہیں کہ معاذ آج اپنی پوری تیاری کے ساتھ آ رہا ہے، اونٹنی پر سوار ہے، اونٹنی میں سارا سامان ہے، معاذ تو آ گیا۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی سے باہر نکلے، جیسے ہی باہر نکلے، اچھا دیر تو نہیں ہو رہی ہے نا، میں بہت جلدی ختم کر رہا ہوں، اگر دیر ہوئی تو دعا ہو جائے، کر دیں دعا؟ نہیں تھوڑی دیر چلائے، بس میں اس کو مکمل کر لوں، بس مختصر سے، کیونکہ یہ دین کی بات ہے۔ نہیں نیند آ رہی تو 2-4 منٹ بس۔ جی تو حضرت معاذ نے تیاری دیکھی، اللہ کے نبی مسجد نبوی سے باہر گئے اور کہا معاذ آج تم پوری تیاری کے ساتھ آ گئے، تمہارے اونٹنی میں سارا سامان موجود ہے، کیا تم حقیقت میں جا رہے ہو؟ معاذ نے کہا اللہ کے نبی بالکل میں تیار ہو کے آیا ہوں اور میں آج بھی جانے کے لیے تیار ہوں، میں جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے معاذ سے پوچھا معاذ تم ایک بات بتاؤ، میں نے اس دن کہا تھا کہ تم ملک شام چلے جاؤ، میرا دل چاہتا ہے، تم نے اس دن سر کو جھکا لیا، اور آج میں نے جیسے ہی کہا کہ میرا حکم ہے کہ تم ملک شام چلے جاؤ، تم پوری طرح تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اس دن آپ کا دل چاہتا تھا، آج آپ کا حکم ہے، آپ کا اگر میں حکم توڑتا ہوں گویا کہ میں ایمان میں داخل نہیں ہوں، میں ایمان سے خارج ہو گیا۔ اگر میں آپ کا حکم نہیں مانا گویا کہ میں ایمان سے باہر ہو گیا، تو آپ کا حکم تو ماننا ہی میرا ایمان ہے۔ اس کے بعد حضرت معاذ نے روتے ہوئے کئی الفاظ کہے، اللہ کے نبی میں اس لیے نہیں جانا چاہ رہا تھا کہ میرے گھر میں کافی غریبی ہے، وقت پہ کھانا نہیں ملتا ہے، میں بڑی مشقتوں سے روزی روٹی کا معاملہ ہے، کما کے لاتا ہوں اور وہ گھر والوں کو کھلا دیتا ہوں، لیکن میں کیسے دن گزارتا ہوں وہ میں بتلاتا ہوں کہ اللہ کے نبی جیسے ہی مجھے بھوک لگتی ہے، جیسے ہی مجھے پیاس لگتی ہے تو میں آ جاتا ہوں مسجد نبوی، اور آپ کے چہرے انور کو جب میں دیکھتا ہوں، آپ کے چہرے انور کو جب میں دیکھتا ہوں تو میری بھوک بھی مٹ جاتی ہے، میری پیاس بھی مٹ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا محبت ہو حضرت۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اونٹنی کے نکیل کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور معاذ کو کہا معاذ اونٹنی پر چڑھو، میں تمہیں حدود حرم سے باہر چھوڑ دوں، جہاں تک حدود ہے وہاں تک چھوڑ دوں۔ تو معاذ نے کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں اونٹنی پر کیسے سوار ہو سکتا، میں پیدل چلوں گا، آپ سوار ہو جائیں، میں نکیل پکڑ کر چلوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ بھی میرا حکم ہے، تم اونٹنی پر سوار ہو جاؤ۔ گویا کہ اللہ کے نبی اونٹنی کی نکیل پکڑ کے آگے آگے جا رہے ہیں اور اونٹنی پر سوار وہ غلام حضرت معاذ جا رہے ہیں۔ جیسے ہی چلتے چلتے جیسے اللہ کے نبی اونٹنی کو نکیل پکڑ کے نکلنے لگے اور حدود تک جانے لگے تو حضرت معاذ کہنے لگے آج تو میں نبی کا دیدار کر رہا ہوں، آج کے بعد میرا دیدار تو ختم ہو جائے گا، اس لیے میں نبی کا جتنا دیدار کر لوں۔ حدود تک پہنچے، حدود میں پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی نکیل کو معاذ کو پکڑا دیے اور کہنے لگے معاذ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، تم جو جا رہے ہو تو مجھے بھی کافی دکھ ہے، لیکن یہ اللہ کا حکم تھا اس لیے میں تمہیں یہاں سے رخصت کر رہا ہوں، بس اتنی سی بات سن لو کہ تم جو جا رہے ہو تو 1 سال کے بعد جب تم واپس لوٹو گے تو میں تجھے مدینے میں نہیں ملوں گا۔ جس کے لیے جان قربان ہے
معاذ جس کو دیکھ کر کھانا پینا اس کا محمد تھا، محمد کو دیکھنے کے بعد اسے کھانے اور پینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، آج وہ نبی کیا فرماتے ہیں کہ معاذ جب تم واپس ملک شام سے مدینہ آؤ گے تو میں تمہیں شاید نہیں ملوں گا، تو تم آ کر پریشان مت ہونا، میں مسجد نبوی کے ہی کسی کونے میں رہوں گا، تم آ کر سلام کرنا، میں تیرا سلام کا جواب دوں گا۔ کیا گزرا ہوگا اس معاذ پر کہ جس معاذ کو اللہ کے نبی سے اتنی محبت کہ ان کے واقعات اگر سنیں گے تو آنکھوں سے آنسو آ جائے گا۔ آج اللہ کے نبی اسے کہتے ہیں کہ تم جاؤ ملک شام دین کو پھیلانے کے لیے، اور جب تم واپس آؤ گے تو میں تجھے نہیں ملوں گا۔ اور یہ نبی کا کہنا تھا، یہ حقیقت تھا، یہ سچا تھا، جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بتائیے کیا گزرا ہوگا اس معاذ کے دل پر۔ اللہ کے نبی معاذ کو نکیل پکڑائے اور کافی دیر تک دونوں گلے لگا کے روتے تھے۔ اس کے بعد معاذ سفر کرنے لگے، اللہ کے نبی کھڑے، جب تک نگاہیں پڑتی رہی معاذ کی، اللہ کے نبی کا دیدار کرتے رہے، اور اللہ کے نبی کی جب تک نگاہ پڑتی رہی معاذ پر، اللہ کے نبی بھی اس کو دیکھتے رہے۔ گویا کہ علم کو پھیلانے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے اتنی مشقت برداشت کرنی ہوگی کہ اپنے محبوب کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی سے زیادہ محبوب کون ہوگا کسی کی زندگی میں؟ تو اللہ کے نبی ایسے محبوب کو چھوڑ کر بھی دین کو پھیلانا پڑا۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا، آپ گارجنوں کا، آپ سارے طلباء اور بچے اور بچیوں کا، کہ اس دین کے خاطر آپ اب تک یہاں بیٹھے ہیں، اور اس مکتب کا اور اس مکتب کے چلانے والوں کا، چاچا ودود صاحب ہوں یا اور جتنے لوگ سب بیٹھے ہیں، آپ لوگ بہت ہی مبارکباد کے قابل ہیں کہ ایسے بہترین انداز سے قاری سجاد صاحب کو رکھیں اور اتنے اچھے انداز سے ان بچوں کو ہیرے جیسا پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس مکتب کو بہت اونچا سے اونچا لے جائے، اور اس سے ایک بچہ بھی اگر حافظ ہو جاتا ہے، نہیں بھی ہوا تو کلام پاک کو مکمل کر لیا۔ اور بڑی بات تو یہ ہے کہ جس مجلس میں ایک کلام پاک مکمل ہونے کی دعا ہوتی ہے، وہ دعا رد نہیں کی جاتی ہے، وہ دعا ایک دم قبول ہو جاتی ہے۔ تو ایسے مجلس میں آپ اور ہم بھی بیٹھے ہیں، ہمارا بھی نسبت یہی ہے، آپ کا بھی نسبت یہی ہے، اور ماؤں نے تو بہت محنت کی، ان بچوں کے ساتھ حوصلہ افزائی کیا، ان کو دیا۔ اب بہت تھوڑا سا افسوس یہاں ہو گیا کہ پہلے ہم لوگوں نے دھیان میں نہیں دی۔ اس کے جو اخراجات ہیں وہ آپ لوگ کچھ ذمہ دار اپنے حوالے کر لیں اور ہم بھی حوالے کر لیں، تاکہ قاری صاحب کو اکیلے ان کے ذمہ داری نبھانا نہ پڑے۔ تو اس کے لیے میں کسی کا نہ نام لوں گا نہ کسی کو کہوں گا، بلکہ آپ اس قرآن کے نسبت سے اور اس بہشتی زہر جو بچی نے مکمل کی ہے اس کی نسبت سے، اور اس مجلس کی نسبت سے، اور سونتا ہونے کی نسبت سے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے اپنے ذمہ دار تھوڑا تھوڑا ان کو دے دیں، قاری صاحب کی مدد کر دیں، اور اس مجلس کو بالکل کامیاب بنا لیں۔ تو یہ آپ کو کہہ کے دینے کی ضرورت نہیں، یہاں لا کے دینے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے انداز سے اس مکتب کو بہتر بنا لیں۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے، کیونکہ میں آپ کا بچہ ہوں، میں اب کچھ کہنے کو نہیں رہا کیونکہ کافی رات ہو گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ باقی جو بچے یہاں پر جس انداز سے انہوں نے پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تا زندگی جب تک رہے ان کی زبان میں ایسی ہی الفاظ، ایسی ہی باتیں رہے، اور کل قیامت تک یہ بچے ہم سب کے لیے، ہماری ماں بہنوں کے لیے، گارجنوں کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا بات ہے مولانا نعمان صاحب، ماشاءاللہ آپ نے تو پورے پروگرام کا حق ادا کر دیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت اللہ اور آپ کو مزید ترقیات سے نوازے بھائی، ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔